هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. لفیف مفروق از حسب یحسب الولایت مالک شدن. لفیف مفروق باب حسب یحسب سے مصدر ہے الولایت اور اس کے معنی ہے مالک ہونا، قریب ہونا. اس کے بعد صرف صغیر ہے ولی یلی ولایتا فهو والد وَأُولِيَ يُولَى وَلَایَةً فَهُوَ وَلِيٌّ. الْأَمْرُ مِنْهُ لِي وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَلِي. الظرف منه مولا والآلة منه ميلا وميلات وميلاء وتثنيتهما موليان وميليان والجمع منها موال وموالي. أفعل التفضيل منه أولى والمؤنث منه أوليا وتثنيتهما أوليان وأوليان والجمع منهما أولون وأوال وأولا وأوليات. کہ حسب قواعد مشرح بالا بقیاس وقایقی سیغ این باب را اعلال باید کرد و جملہ سیغ صرف صغیر می باید خواند. کہہ رہے ہیں اس باب کے سیغوں کی تعلیل وقایقی کی طرح مذکورہ بالا قواعد کے مطابق کرنی چاہیے. حسب قواعد مشرح بالا بقیاس وقایقی سیغ این باب را اعلال باید کرد و جملہ سیغ صرف کبیر می باید خواند. کہہ رہے اس باب کے سیغوں کی تعلیل وقایقی کی طرح مذکورہ بالا قواعد کے مطابق کرنی چاہیے اور صرف کبیر کے تمام سیغے پڑھ لینے چاہیے. یہ لفیف مفروق کا دوسرا باب ولی علی ہے. مصنف نے صرف صغیر ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ آپ وقایقی کے طرز پر تمام سیغوں کی تعلیلات اور گردانیں کر لیجئے. لہذا مصنف کے فرمان کے مطابق تمام گردانیں اور ان میں قواعد کا اجرا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جو ولیہ ہے ماضی معروف کا صیغہ ہے یہ اپنی اصل پر ہے اور اولیہ جو ماضی مجہول کا صیغہ ہے اس میں وجوہد والے قاعدے کے مطابق واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے. اسی طرح یلی اصل میں یولی تھا، اس میں یعید والے قاعدے سے شروع کا ہوا حذف ہوا ہے. اسی طرح صرف کبیر کی گردانیں بھی آپ کو پڑھ لینی چاہیے. مثال کے طور پر اگر ماضی معروف کی گردان لے لیجیے تو ولیہ، ولیہ، ولو، ولیت، ولیتا، ولیدہ، ولیتا، ولیتبا. اس طرح ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول کی گردان کر لینی چاہیے. لفیف مقرون الضرب یضرب الطی پیچیدن تبا یتوی تین فوتابن تاخیر چوربا عربی تاخیر. کہنے کہ باب ضرب یضرب سے لفیف مقرون کی گردان مصدر ہے الطیو اور اس کے بعد آتا ہے لپیٹنا. اس کے بعد نیچے صرف صغیر ہے اور مصنف نے فرمایا کہ روا عربی کے طور پر اس کو گردان کو کر لیجیے آپ. تو لفیف مقرون کے ذکر کرنے کے بعد مصنف نے یہاں سے لفیف مقرون کا باب ذکر کیا ہے جس کا مادہ توا ہے. اور اس میں آپ غور کریں گے تو سین اور لام کلمہ دونوں میں حرف علت ہے. ناقص واوی اسباب افتعال الاحتواء زانو ایستادہ کردن حوا بستہ نشستن. کہہ رہے کہ باب افتعال سے ناقص واوی مصدر الاحتواء اور اس کے بعد آتے ہیں زانو کھڑے کر کے حوا باندھ کر بیٹھنا. دیکھیے حوا اس کپڑے کہتے ہیں جس سے پیٹھ اور پنڈلیوں کو ملا کر باندھ لیا جائے
اس کے بعد صرف صغیر ہے احتبا یحتبی احتباء فهو محتبن الامر منه احتبی والنهی عنه لا تحتبی الظرف منه محتبن. اور اس کے بعد ناقص یائی ہے اور اس کا مصدر ہے الاستواء برگزیدن چن لینا منتخب کرنا. اور اس کے بعد صرف صغیر ہے اجتبا یستوی استواء فهو مستبن واستبی یستبا استواء فهو مستبن الامر استبی والنهی لا تستبی الظرف من مستبن. یہاں سے مصنف نے ثلاثی مزید فی کے ابواب سے ناقص و لفیف کی گردانیں ذکر کرنی شروع کی ہے. اس سے پہلے ثلاثی مجرد سے ناقص و لفیف کی گردانیں کو ذکر کیا گیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے ناقص واوی باب افتعال سے ذکر کی ہے. مصدر ہے الاحتباء اور اس کا مادہ ہے حبون. یہاں مصنف نے اختصار کو پیش نظر رکھا ہے اور ان کے سیغوں کے اندر تعلیلات کو ذکر نہیں کیے. آپ تھوڑی غور و فکر کے بعد ان کے سیغوں کے اندر تعلیلات اور ان کی اصل نکال سکتے ہیں. جیسے احتبا ہے، یہ اصل میں احتبا تھا، اس کے اندر ادع والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے. لفیف مقرون ایزن الالتیاء پیچیدہ شدن، کہہ رہے ہیں کہ لفیف مقرون اسی طرح یعنی باب ابتعال سے لفیف مقرون کی گردان. اور مصدر ہے الالتواء، اس کے معنی ہیں پیچیدہ شدن لپٹا ہوا ہونا. اس کے بعد ناقص واوی از انفعال الانمحاء محشدن یائی ایزن الانبغاء مناسب شدن لفیف مقرون ایزن الانزواء بوسہ نشستن. کہہ رہے ہیں کہ ناقص واوی باب انفعال سے مصدر ہے الانمحاء مٹ جانا. اسی طرح باب انفعال سے ناقص یائی مصدر ہے الانبغاء مناسب ہونا. اس کے بعد باب انفعال سے لفیف مقرون الانزواء گوشہ نشی ہونا، یعنی لوگوں سے بالکل الگ طرح ہو کر ایک کونے میں بیٹھنا. یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان ابواب کے صرف مصادر کے ذکر پر اکتفا کیا ہے اختصار کے پیش نظر. تو آپ پوری گردان کر لیجیے اور اس کے بعد ان کے سیغوں کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہے وہ ماقبل کے ابواب کی تعلیلات میں جب غور و فکر کریں گے تعلیلات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے بعد نیچے ہے ناقص واوی از استفعال الاستعلاء بلند شدن، باب استفعال سے ناقص واوی کی گردان مصدر ہے الاستعلاء بلند ہونا. ناقص یائی ایزن الاستغناء بے پرواہ شدن واوی از افعال الاعلاء بلند کردن. تو باب استفعال سے ایک یعنی ناقص یائی کی گردان مصدر ہے الاستغناء، اس کے معنی آتے ہیں بے پرواہ ہونا. اسی طرح باب افعال سے ناقص واوی کی گردان ہے مصدر ہے الاعلاء بلند کرنا. اس کے بعد صرف صغیر ہے اعلی یعلی اعلاء فهو معلن واعلی یعلی اعلاء فهو معلن الامر من عالی والنهی عنه لا تعلی الظرف من معلن. اس کے بعد ہے یائی ایزن الاغناء بے پرواہ کردن اغنا یغنی اغراء تا آخر، یعنی باب افعال سے ناقص یائی کی گردان مصدر ہے الاغناء بے پرواہ کر دینا. اس کے بعد صرف صغیر ہے اغنا یغنی اغناء فهو مغنی. اسی طرح آخر تک گردان آپ کر لیجئے. اس کے بعد ہے لفیف مفروق الایلاء قریب کردن اولا یولی ایلاء فهو مولن الی الاخیر. اس کے بعد ہے لفیف مقرون الارواء سیراب کردن اروا یروی ایزن الاحیاء زندہ کردن احیا یحیی تا آخر. تو باب افعال سے لفیف مفروق کی گردان ہے
الإلاء قریب کرنا، یہ مصدر ہے، اور اس کے بعد نیچے ہے گردان، اولا یولی ایلاء فمول، اور اس کے بعد ہے لفیف مقرون باب فعل سے، مصدر ہے الارواء سیراب کرنا، اس کی بھی صرف صغیر اسی طرح ہوگی، اروا یروی ارواء الی آخر۔ اسی طرح نیچے آخر میں ہے لفیف مقرون باب فعل سے، مصدر ہے الاحیاء زندہ کرنا، تو یہ دو مصدر ہو گئے، پہلا الارواء اور دوسرا الاحیاء۔ ناقص واوی استفعیل، التسمیۃ نام نہادن، سما یسمی تسمیۃً فهو مسمن، وسمی یسمى تسمیۃً فهو مسمن، الامر منه سمی والنهی عنه لا تسمی، الظرف منه مسمن۔ یہ باب تفعیل سے ناقص واوی کی گردان ہے، مصدر ہے التسمیۃ اور معنی ہے نام رکھنا۔ اس کے بعد مصنف نے صرف صغیر ذکر کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عظیم باب مصدر ناقص و لفیف و محموز لام بر وزن تفعیلۃ می آید، کہہ رہے کہ اس باب سے ناقص، لفیف اور محموز لام کا مصدر تفعیلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ باب تفعیل کا مصدر اکثر تفعیلون کے وزن پر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی تفعیلتن کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے تبصرتن ہے، تجربتن ہے۔ خاص طور پر ناقص، لفیف اور محموز لام، ان سب سے اکثر تفعیلتن کے وزن پر ہی اس کا مصدر آتا ہے، جیسے تسمیتن ہے، یہ مثال ہے ناقص کی، اسی طرح تقویتن ہے، یہ لفیف کی مثال ہے، اور محموز لام کی مثال ہے تبریتن۔ ناقص یائی منہ، اسی باب یعنی باب تفعیل سے ناقص یائی کی گردان، مصدر ہے التلقیۃ انداختن ڈالنا، اس کا صرف صغیر ہے لقا یلقی تلقیۃً فهو ملقن۔ اس کے بعد لفیف مقرون ہے، مصدر ہے التقویۃ قوت دادن طاقت دینا۔ اس کے بعد ہے لفیف مقرون، اور اس کے دو مصدر ذکر کیے انہوں نے، پہلا ہے التقویۃ قوت دادن طاقت دینا، قوّا یقوی تقویۃً فمقوین، اور دوسرا مصدر ہے التحیۃ سلام کرتن سلام کرنا، حیا یحیی تحیۃً فمحین تاخیر۔ صرف صغیر آپ کر لیجئے۔ اس کے بعد سوال اور جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ در عین لفیف تعلیل نمی شود، یعنی لفیف کے عین کلمے میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، یعنی لفیف کے عین کلمے میں قال، باع، یقول، یبی والا یہ سب قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، بس حرکت عین تحیتن چرا نقل کردہ بما قبل دادن۔ پھر تحیتن کے عین کلمے یعنی یائے اول، تو یائے اول کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو کس طرح دے دی گئی ہے؟ جواب تحیتن لفیف ہم است و مضاف ہم، جواب یہ ہے کہ تحیتن لفیف بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ نقل حرکت دنی بحیثیت مضاف بودنش کردن، لہذا در تقویت نقل نہ کردن، تو نقل حرکت اس میں اس کے مضاف ہونے کی حیثیت سے کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے تقویت میں نقل حرکت نہیں کی، کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے، صرف لفیف ہے۔ اس سوال اور جواب کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ تحیتن یہ اصل میں تحیتن یعنی دو واو تھے، تا ہا اور اس کے بعد دو یا اور پھر گول تاخیر میں، تفعیلتن کے وزن پر یہ تحیتن تھا۔ اس کے اندر قاعدہ نمبر 8 کا اجرا کیا گیا ہے، یعنی یبیو اور یقول والا قاعدہ، تو اس قاعدے کی روح سے عین کلمہ یعنی یائے اول کی حرکت ما قبل ہا کو دے دی اور یائے اول یا ثانی کے اندر مدغم ہو گئے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ عین کلمے میں قاعدہ نمبر 8 جاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس قاعدے میں شرط ہے کہ واو اور یا میں سے کوئی لفیف کا عین کلمہ نہ ہو، جبکہ یہاں یائے اول لفیف کا عین کلمہ ہے، پھر کیسے قاعدہ جاری ہوا؟ اس کا جواب دیا مصنف نے
کہ یہ صرف لفیف نہیں ہے بلکہ مضاعف بھی ہے، اور اس طور پر ہے کہ ایک جنس کے دو حرف یعنی یا اس میں موجود ہیں، تو یا اول اگر ایک طرف لفیف کا عین کلمہ ہے تو دوسری جہت سے مضاعف کا عین کلمہ ہے، لہذا اس میں قاعدہ نمبر 8 اس کے مضاعف ہونے کی حیثیت جاری ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقویۃ میں قاعدہ نمبر 8 جاری نہیں ہوا ہے، یعنی عین کلمہ یعنی واو کی حرکت ما قبل کو نہیں دی گئی ہے تقویۃ کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاعف نہیں ہے بلکہ صرف لفیف ہے۔ اس کے بعد ہے ناقص واوی از مفاعلۃ، باب مفاعلہ سے ناقص واوی مصدر ہے مغالات، گرا کردن مہر، بھاری مہر مقرر کرنا، غالا یغالی مغالاتن الاخیر۔ اس کے بعد ناقص یائی ہے اور اس کا مصدر ہے مرامات مفاعلۃ کے وزن پر، باہم تیر اندازی کردن، آپس میں ایک دوسرے پر تیر پھینکنا، راما یرامی مراماتن الاخیر۔ اس کے بعد لفیف مفروق، باب مفاعلہ سے لفیف مفروق مصدر ہے موارات پوشیدن، اس کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ اس کے بعد صرف صغیر ہے وارا یواری الاخیر، پوری گردانی کر لیجیے۔ اس کے بعد باب مفاعلہ سے لفیف مقرون مصدر ہے مداوات دوا کردن دوا کرنا، داوا یداوی الاخیر۔ اس کے بعد ناقص واوی از تفعل، باب تفعل سے ناقص واوی گردان مصدر ہے التعلی برتری نمودن بڑائی دکھانا، تعلی یتعلی تعلیا فمتعلن، کریں در مصدر واو بقاعدہ شدہم بعد کسرہ یا شدہ ساکین گشتہ باجتماع ساکنین در حالت رفع وجر حذف گردیدہ۔ کہہ رہے کہ مصدر میں واو 16ویں قاعدے سے کسرہ کے بعد ہو کر یا ہوا۔ مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدلا اور واو یا سے بدلا، اور پھر اس کے بعد یا ساکن ہو کر اجتماع ساکن کی وجہ سے حالت رفع اور حالت جر میں حذف ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ناقص یائی، باب تفعول سے مصدر ہے التبنی آرزو کردن آرزو کرنا، تمنا یتمنا تمنین تاخیر۔ اس کے بعد لفیف مفروق ہے التولی دوستی نمودن دوستی کرنا۔ اس کے بعد ہے لفیف مقرون التقوی قوت شدن قوی ہونا، التقوی قوی شدن قوی ہونا۔ اس کے بعد ناقص واوی از تفاعل، باب تفاعل سے ناقص واوی مصدر ہے التعالی برتر شدن بلند و برتر ہونا، تعالی یتعالی تعالیا فمتعالن الاخیر۔ اس کے بعد باب تفاعل سے ناقص یائی ہے التماری، اور اس کے بعد آتے ہیں شک نمودن شک ظاہر کرنا۔ اس کے بعد لفظ مفروق ہے التوالی پے در پے کار کردن مسلسل کام کرنا، توالا یتوالا توالین۔ اس کے بعد لفظ مقرون ہے التساوی برابر شدن برابر ہونا،